جادو گائیں۔ بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو کاشتکار رہتے تھے جن کا نام جیک اور ہیری تھا۔ دونوں بہت دولت مند تھے، ان کے بڑے بڑے کھیت تھے اور وہ بہت سی گایوں کے مالک تھے، پر انہوں نے کبھی خود سے کوئی کام نہ کیا تھا۔ کام کرنے کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بڑی بڑی حویلیوں میں رہتے اور ہمیشہ مہنگے لباس پہنتے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خوش نہیں تھے۔ جیک بولا، میں اور زیادہ کاشتکار لگا کر زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ جیک بولا، میں ریشم سے بنے کپڑے جو کہ مہنگے ہوں وہ خریدنا چاہتا ہوں۔ ان کے پڑوس میں کچھ ہی فاصلے پر تھامس رہتا تھا۔ تھامس ایک غریب کاشتکار تھا۔ اس کے پاس ایک ہی گائے تھی اور کھیت کے لیے تھوڑی سی زمین تھی۔ وہ دن رات خود ہی محنت کرتا تھا۔ ایک شخص تھامس کے پاس آیا اور بولا، تھامس، قریب کے گاؤں میں ایک شخص گائیں بیچ رہا ہے، کیا تم خریدو گے؟ تھامس بولا، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو وہ گائیں میں خرید لیتا۔ شخص بولا کہ میں تمہیں ادھار پیسے دے سکتا ہوں۔ تھامس بولا کہ میں پیسے لے کر اگر گائیں خرید بھی لوں تو میں اس کی کیسے نگہبانی کر سکوں گا؟ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میں تم سے روزانہ ادھار نہیں لے سکتا، اس طرح میری گائیں بھی کمزور ہو جائے گی۔ تمہارے خیال کا شکریہ میرے دوست، میں بہت مطمئن ہوں جو میرے پاس ہے۔ تھامس بہت عقل مند اور محنتی تھا۔ روزانہ کھیت میں جاتا اور خود سارے کام کرتا۔ شام کو گھر آ کر اپنی گائیں کو چارہ دیتا اور وہ بہت مطمئن تھا اپنی زندگی سے۔ جیک اور ہیری اس کو دیکھ کر بہت جلتے اور کہتے کہ یہ ایک گائیں رکھ کر کتنا خوش رہتا ہے، اور اس کی گائیں بھی موٹی تازی ہے، نہ اس کے پاس بڑا گھر ہے اور نہ بڑا کھیت، پھر بھی خوش رہتا ہے۔ جیک بولا، کیوں نہ ہم اس کی گائیں خرید لیں؟ دونوں نے ٹھان لیا کہ ہم اس کے پاس جائیں گے، اور وہ اگلے دن تھامس کے پاس گئے تو تھامس نے منع کر دیا، میں گائیں نہیں بیچوں گا۔ وہ اسے چاندی کے 10 سکے دینے کی آفر لگائی، لیکن وہ نہ مانا۔ جیک اور ہیری کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایسا کچھ کرنا ہوگا کہ یہ گائیں بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ انہوں نے رات کے پہر اس کے کھیت میں آگ لگا دی، جس سے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ تھامس بڑا افسردہ ہوا۔ کچھ ٹائم تک اس کے پاس جمع راشن بھی ختم ہو گیا۔ اب تھامس کے پاس کچھ نہ تھا، اس کی گائیں بھی بھوکی تھی۔ تھامس کے پاس کچھ چاندی کے سکے تھے، بٹوے میں ڈال کر گائیں کی گھنٹی کے ساتھ باندھ دیے اور چلتا رہا۔ ایک گاؤں میں پہنچا تو آرام کی غرض سے اس نے گائیں کو ایک درخت کے نیچے باندھ دیا اور خود پانی پینے چلا گیا۔ وہاں اس کے قریب ہی اناج کی دکان تھی۔ اس کا مالک باہر آیا تو اس نے گائیں کو دیکھا۔ وہ اس کے قریب گیا۔ گائیں نے جیسے ہی اپنا منہ مالک کی طرف کیا تو بٹوے میں سے ایک سکہ نکل کر گر پڑا۔ وہ حیران ہوا۔ وہ مزید آگے گیا اور دیکھا تو ایک اور سکہ گرا۔ وہ مزید حیران ہوا اور اسے طلسمی گائیں سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے خریدنے کی سوچ رہا تھا کہ تھامس آ گیا۔ اس نے گلے میں بندھے بٹوے پر غور نہ کیا۔ مالک نے تھامس کو کہا کہ یہ آپ کی گائیں ہے، آپ اسے بیچنا چاہیں گے؟ تھامس بولا، میں اسے بیچنے کے لیے ہی نکلا تھا۔ مالک نے 500 چاندی کے سکے دینے کو تیار ہو گیا۔ تھامس نے منظور کر لیا اور سکے لے کر چل دیا۔ تھامس بڑا خوش تھا۔ جیک اور ہیری اسے دیکھ رہے تھے اور پوچھا، بڑے خوش ہو؟ اس نے بتایا کہ میری گائیں 500 سکے چاندی میں بیچ آیا ہوں۔ اب میں بڑا سا کھیت خریدوں گا اور کافی گائیں خریدوں گا اور خوب پیسہ کماؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چل دیا۔ ادھر مالک گائیں کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کی نظر بٹوے پر پڑی۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں چاندی کے سکے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ طلسمی گائیں نہیں۔ وہ بڑا پچھتایا، اس کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جیک اور ہیری کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئیں۔ وہ اسے افسردہ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ناکام رہے، بلکہ وہ اور بھی زیادہ خوش رہنے لگا۔ دن بدن ترقیاں کرتا گیا۔ تھامس کے لیے اس کی گائیں بڑی لکی ثابت ہوئی۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں،
لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنا خیال رکھیں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔